لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في كلام المجيد ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله ماشاء اللہ کافی احباب موجود ہیں اور اپنی موجودگی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند بارگاہ مصطفیٰ میں درود و سلام کے نذرانہ پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اصل میں وقت بڑا تھوڑا ہے کیونکہ میں مسکین سرکاری مسجد کا خطیب ہوں، ہمارا جو جمعہ ہے وہ 12:30 سے ہو جاتا ہے، میں اسے بڑا زیادہ ہوں، تو موضوع بڑا وسیع ہے، کافی ایسے پہلو ہیں جن کے حوالے سے گفتگو کرنا انتہائی ضروری ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ اس مختصر سے وقت میں کچھ پھول آپ کے دامن میں ڈال سکیں، باقی ہونا نہ ہونا اس کا اختیار ہے، ہمارا تو کام ہے پہنچانا۔ مجھے کسی نے کلپ بھیجا، بڑا خوبصورت کلپ تھا، پیر نصیر الدین نصیر گولڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آپ بیان کر رہے تھے کہ مجھے کسی شخص کا فون آیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، تو کہتے میں نے اس سے کہا بھائی ہم تو بیٹھے ہی حضور کی امت کی خدمت کے لیے، فون کرنے کی کیا ضرورت تھی، تو آ جائے۔ فرماتے میں اگلے دن اس کا منتظر رہا لیکن بندہ نہیں آیا، اگلے دن پھر پی ٹی سی ایل پہ فون آیا، وہ جناب میں ہی ہوں جس نے آپ کو ایک روز پہلے بھی فون کیا تھا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا تو آیا ہی، میں تو تیرا منتظر رہا، اور کہتا ہے حضرت میں آیا تھا اور کمرے کے باہر بیٹھا تھا لیکن آپ کے پاس لوگوں کا بڑا ہجوم تھا، تو میں اس لیے نہیں آیا کیونکہ جو بات میں نے کرنی ہے وہ تنہائی طلب ہے، تو میں اس لیے نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا پھر چل فون پہ سنا کیڑی گل، اور کہتا ہے حضرت میں نے ایک خواب دیکھا، خواب کیا ہے کہ میں ایک بہت بڑے ہال میں ہوں اور وہ ہال الماریوں سے بھرا پڑا ہے، اور الماریاں خالی نہیں ہیں، الماریوں میں پیپر پڑے ہیں، اور کہتے ہیں میں چلتا ہوا بڑا وسیع و عریض ہال، کہتا ہے جب ہال کے اینڈ پہ آیا نا تو کیا دیکھتا ہوں ایک ممبر بچھا ہے جس پہ ایک انتہائی خوبصورت چہرے والے بزرگ جلوہ گئے ہیں، اور چہرے پہ ایسی کشش تھی کہ مجھے کھینچ لیا، میں نے پہلے قدم بوسی کی پھر 10 بوسی کی، تو دیکھا کیا کہ ان کے ہاتھ میں بھی ایک پیپر ہے، اس کو پڑھتے ہیں مسکراتے ہیں پھر رکھ دیتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں پھر پڑھتے ہیں پھر مسکراتے ہیں پھر رکھ دیتے ہیں۔ الماریاں بھی پیپروں سے بڑی تھیں، ان کے دست مبارک میں بھی پیپر تھا، تو کہتے ہیں میں نے ان سے پہلے یہ پوچھا آپ کون ہیں، تو کہتے ہیں انہوں نے اپنا تعارف اس طرح کروایا کہ میں تیرے نبی کا نواسا امام حسین ہوں، کہتے ہیں میں پھر قدم بوسی کی پھر 10 بوسی کی، عرض کی حضور اب یہ جو پیپر ہے یہ جو کاغذات ہیں ان کا معاملہ کیا ہے، الماریاں بھی بڑی پڑی ہیں آپ کے ہاتھ میں بھی، تو کہنے لگے کہ پچھلی 10 محرم سے لے کر اس 10 محرم تک جس نے نظر میں اور نثر میں میری تعریف کی ہے نا وہ فرشتوں نے لا کر میری بارگاہ میں پیش کی، یہ وہی پیپر ہیں جن سے الماریاں بھری پڑی ہیں۔ تو کہتے ہیں حضرت میں نے ان سے پوچھا حضرت یہ پیپر آپ کے ہاتھ میں ہے جس کو پڑھتے ہیں مسکراتے ہیں پھر پڑھتے ہیں پھر مسکراتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اس سال نظم اور نثر میں میری جتنی بھی تعریف کی گئی نا یہ وہ ہے جو مجھے سب سے زیادہ پسند آئی،
تو کہتے میں نے کی حضرت پھر یہ لکھی کس نے؟ تو کہتے یہ گولڑے والے نصیر الدین نصیر گولڑوی نے لکھی ہے۔ بتانا مقصود یہ تھا کہ حضرت یہ نہ سمجھو کہ یہ محفل کاکے والے میں لگی ہے اور ان کو خبر نہیں ہے، حضرت ان کو خبر ہے، ان کو خبر ہے۔ اگر تم اتنا ڈھیلا ڈھیلا درود پڑھو گے تو کیا کہیں گے؟ آج حضور کی امت کو ہو گیا ہے۔ ہم نے تو اپنے نانے کے دین کے لیے کربلا سجا دی تھی، ان پر پنکھوں کے نیچے قالینوں پہ بیٹھ کر بھی درود نہیں پڑھا جاتا۔ قربان جاؤں حضرت ان پر جنہوں نے کوئلوں پر بھی احد احد کے نعرے لگا کر بتائے تھے۔ ہم سے تو حضرت تو صرف امتحان مانگا ہی کوئی نہیں حضرت، سونا کار بیچ لیا، پیسے دے رہے، بیوی دے رہی، جانے دے رہے، معاشرے میں عزت دے دی، امتحان تو بھی لیے ہی نہیں اس نے ہم سے کوئی۔ اس لیے میرے دوستو، میرے ایک بزرگ تھے، بڑی سونی بات کہا کرتے، وہ پڑھتے تھے، ان کہنے لگے آفت جی ساڑھے بڑے ہیں لوہے دے چنے چپے اج اسی ہوا کہ مکھن کھاندے نہیں دند کسی سے، اے تو مکھن ہی نہیں، بس کی کہنا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کبھی وہ بھی دور تھا کہ یہ کہنے والوں کو کوئلوں پر لٹایا جاتا تھا، کبھی وہ وہی دور تھا کہ جب یہ کہنے والوں کو درمیان سے رکھ کے چیر دیا جاتا تھا۔ ان کے حضرت میں کہنا کیا ہے کہ تو دیکھو حضرت لوگ آپ ہی تھلے بیٹھ کے تمہیں کرسی سے بٹھا اور لوگ تمہاری جوتیاں بھی اٹھا دیں گے، لوگ تمہارے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالیں گے، کہہ کے تو دیکھو یار، کہتا ہی نہیں کوئی، اس لیے کہا کرو یار۔ میرے تو دل کو یہ بات کاٹ دیتی ہے کہ حضرت وہ امت کو کیا گئے، اتنی سستی آ گئی، ورنہ تو یہ چاہیے کہ ذکر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئے تو حضرت کیف و سرور تعلیم ہوگا۔ میرے سیدی حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ سونا شعر کہا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے جب سرور عالم کی نعتیں گلشن میں انادل پڑھتے ہیں، ہے نا سمجھو حضرت اسی پڑھتے ہیں، بس دعا کرو اللہ وہ کان اور آنکھیں دے دے، پھر دیکھو تو صحیح کون کون پڑھتا ہے۔ وہ اقبال نے لکھا نا، جب جسٹس جوید اقبال کہتا ہے میں نے ابا جی کو خط لکھا کہ ابا جی میرے لیے ریڈیو پہ جی، تو ریڈیو تو خیر آیا کوئی نہیں، علامہ محمد اقبال نے اشعار لکھ کے بھیج دیے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، ہاں آؤ اور کر کے دیکھو۔ جیسے حضرت وہ بیان کر رہے تھے، وہ رائے گاہ نہیں جانے دے گا، یہ اسرائیلی روایت ہے، اس کے حوالے سے علماء نے یہی کہا جو اچھا ملے قبول کر لے، جو نہ ملے اسے چھوڑ دے۔ بہرحال بات خوبصورت ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام لکھا ہے کہ آپ کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر عرض کی آپ اللہ کے کلیم ہیں، جا کر کوئی طور پر ماں گفتگو ہوتے ہیں، میرے بارے میں بھی پوچھیے گا کہ کیا میرے مقدر میں بیٹا ہے کہ نہیں ہے۔ اب گئے، اس نے کہا نہیں، پوچھنے کو کہا ہے۔ آپ نے جا کر عرض کی اللہ تیری بندی آئی تھی فلاں، پوچھتی ہے میرے گھر بیٹا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا میرے کلیم سے جا کر کہہ دو کہ نہیں ہوگا۔ آپ آئے، آ کر کہہ دیا نہیں ہوگا، اور روتی چلی گئی۔ مفہوم ہے کچھ عرصہ بیتا تو اس حالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی کہ اس کی گود میں چاند سا بیٹا تھا۔ کہنے لگی اے اللہ کے کلیم آپ نے تو کہا تھا نہیں ہوگا، ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب آپ حیران ہو گئے، وہ اللہ خالق الباری المصور، وہ خالق وہی ہے، باری وہی ہے، مصور وہی ہے، دینے والا وہی ہے، وہ الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ دوسرا ہے کوئی نہیں، اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ کہاں سے آ گیا؟ اسی نے تو کہا تھا نہیں ہوگا۔ گئے کیونکہ حضرت بعض علوم کے پٹھے امی کا معنی کرتے ہیں ان پڑھ، نہیں، امی کا معنی جب نبی بھی آئے گا تو اس کا معنی ہے اللہ سے پڑھو۔ اللہ انبیاء کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ خود کرتے ہیں، ان کو کسی کا محتاج نہیں۔ یہ بھی آپ کی تعلیم و تربیت کا ایک باب تھا۔ گئے جا کر کہ اللہ میں نے آپ سے ایک بار آپ کی بندی کے حوالے سے پوچھا تھا بیٹا ہوگا کہ نہیں ہوگا، آپ نے فرمایا تھا نہیں ہوگا، وہ آج اس طرح ہی اس کی گود میں چاند سا بیٹا تھا، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو فرمایا اے میرے کلیم بات کا جواب بعد کو دیں گے، پہلے جاؤ کسی انسان کا گوشت نہیں کھانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل نکلے بنی اسرائیل کی جانب، کسی نے نہیں کیا۔ واپس آ رہے تھے تو راستے میں حضرت مست عاشق مل گیا۔ آپ نے کہا چلو حجت قائم ہو جائے گی، اس سے بھی پوچھتے ہیں، کرے گا تو یہ بھی انکار ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی اللہ نے انسان کا گوشت مانگا ہے، سب نے تو انکار کر دیا، تیرا کیا پروگرام ہے؟ تو بازو آگے کر کے کہتا ہے لال اتار کے دے دیا، جانے لگے، پھر عرض کرتا ہے حضرت کہیں اللہ نے سینے کا گوشت نہ مانگا، یہ بھی دیتا ہے، وہ بھی اتار کے دیا، آپ چلنے لگے، پھر عرض کرتا ہے حضرت ٹھہر جاؤ، کہ اللہ نے پٹ کا گوشت نہ مانگا، وہ بھی اتار کے دیا۔
جانے لگے پھر عرض کرتا ہے حضرت ٹھہر جائیں کہ اللہ نے پنڈلی کا نہ مانگا ہوا، پنڈلی کا بھی اتار کے دیا. پھر جانے لگے عرض کرتا ہے حضرت ٹھہر جائیں کہ اللہ پاک نے گردن کا نہ مانگا ہو، گردن کا بھی اتار کے دیا. جانے لگے تو پھر عرض کرتا ہے حضرت ٹھہر جائیں کہ اللہ جل شانہ نے رخساروں کا نہ مانگا ہو، وہ بھی اتار کے دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، وہ پہلے دینے کو کوئی تیار نہیں تھا، کیسا ملا سارا کچھ ہی اتار کے دے دی. آپ گوشت لے کر اللہ کی بارگاہ میں گئے. اللہ نے پوچھا کریم کیا بنو؟ عرض کیا اللہ پہلے تو جو ملا دینے سے انکار کر دیا، تیرا ایک ایسا عاشق مل گیا اس نے سارا کچھ اتار کے دے دیا. فرمایا کریم تجھ سے پوچھنے کے بعد وہ عورت اس بندے کی بارگاہ میں گئی تھی، اس نے دعا کے لیے میری بارگاہ میں جھولی پھیلا دی، بتا اس کو کیسے انکار کرتا تھا. ہم تمہارے اللہ کرم ہے، کوئی سوئے راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ رہے منزل نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، وہ ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے. ابھی تو حضرت اس نے مانگی تم سے کچھ بھی نہیں، ابھی تم مانگا ہی سے کچھ بھی. یہی ہے تھوڑے سے معاملے ان کو کر لو حضرت، ان میں ڈھیل کا مظاہرہ نہ کیا. جب حضور کے ذکر کی باری ہے جھوم جھوم کے درود پڑھو. تو اقبال کیا کہتا ہے؟ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا فدا کا امی و ابی یا زہرا، صرف دو، حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. یہ جرائل صحابی تھے، جب بوڑھے ہوئے نا تو نبینا میں ہو گئے. ساتھ جہاد ترک کیا، مکہ مکرمہ میں سکونت اختیار کر لی. حج کا زمانہ تھا، کبار صحابہ اکٹھے ہوئے اور آ کر دیکھا کیا وہ ساتھ جو اپنی تلوار سے کافروں کی گردنیں اڑایا کرتے تھے، آج یہ عالم ہے جتنی دیر کوئی انگلی نہیں نہ پکڑے گا چل بھی نہیں سکتے. اور جب آپ نے میدان احد میں 70 تیر فائر کیے نا بغیر ہاتھ روکے ہوئے، تو حضور نے یہ دعا بھی دی تھی، اے میرے اللہ آج کے بعد ساتھ جو تجھ سے مانگے اس کو دے دے. تو صحابہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا سعد جگہ بھی بڑی سونی ہے اور تم بھی وہ جس کو مستجاب دعوات کا تغمہ لگ چکا ہے، تو اللہ سے آنکھیں بھی نہیں مانگتے. تو حضرت بڑا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگے اور مجھے یہ تو بتاؤ مجھے اللہ کس نے دیا ہے؟ سب صحابہ نے جواب دیا سعد اللہ. کہنے لگے اگر وہ عطا کر کے راضی ہے تو سعد عطا رہ کے راضی. دیا عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کی، میں نے ان کی نہیں، ان کے جو آگے مرید تھے نا ان کی میں نے زیارت کی. میرے سیدی حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کی زیارت کی. یہ جو فارورڈ فیکٹری ہے سبڑیال سے پہلے جو نہر آتی ہے گوکی کے آگے، وہاں وہ بیٹھا کرتے تھے. تو حکیم صاحب فرماتے ہیں میں بھی جایا کرتا تھا تو اندھے ہو گئے، آنکھوں میں موتیا اتر آیا. تو ڈسکے کے بڑے مشہور ڈاکٹر تھے آئے سرجن ڈاکٹر صدیق صاحب، وہ بھی ان کے مرید تھے. وہ آئے آ کر کی حضرت صرف ایک دن اور ایک رات کے لیے نا میرے ساتھ چلیں ڈسکے میں، مجھ سے آپ کا یہ اندھا پن نہیں دیکھا جاتا، میں آپ کی آنکھوں کا آپریشن کرنا چاہتا ہوں. تو آگے سے کہنے لگے ڈاکٹر جی میرے مرشدہ میں بھائی آئے تھے مر کے اٹھنا سی. وہ بچی اس کو اگلے دن حضرت سارا آپریشن کا سامان نہ گاڑی میں رکھ کے لے آئے. ارے کہ تھی ایتھے اٹھو ہاں تھوڑی دیر میں ایتھے گڈی لے آنا، گڈی دے اندر آ گئے. مجھ سے آپ کا یہ آپ نہیں دیکھا جاتا. پہلے تو بابے نے ٹالا نا، اب راز ہی کھولنا پڑا. کہنے لگے داستے صحیح ڈاکٹر صدیق تو اکھاں دینا ہے میں نے انہوں نے کیتا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا. لوہے دے چڑھن چپے نہیں ہونا، اج مکھڑ کھانے اللہ نہ دسدا جڑے حال کی یار نے رکھے انہوں نے بہ کے دسیا. دھوپ میں کھڑا کر دیا تو زندگی دھوپ میں گزارا، چھاؤں میں بٹھا دیا تو کبھی حضرت وہ گرمی کے تال نہیں. حضرت جڑے حال کی راضی حضرت اسی حال سے راضی. ہم نے تو یہ کچھ یہ درود پڑھتے ہوئے بھی ہونٹ ہلاتے ہوئے بھی حضرت ہمیں تکلیف ہوتی ہے. کر کر کے بتا دیا حضرت بندے کی کہتے ہیں اس کو. کہنے لگے صدیق بڑیاں تو اکھاں دینا ہے میں نے دستے صحیح میں نے انہاں کینے کیتا ہے. صدیق مرید تھا، راز وہ بھی سمجھ گیا کہ بابا کہنے کیا لگا ہے. پاؤں تو ان کے کہنے لگے حضرت وہی ہے آنکھیں دینے والا اور وہی ہے آنکھیں لینے والا. فرما لگے کہ تو کہنا ہے کہ وہ لینا والا تو پھر تو دینا والا کون ہونا ہے، جا ٹر جا واپس. اور میرے حکیم صاحب فرماتے ہیں میں نے دیکھا اگلے دن جب میں گیا تو بابا جی دیکھ رہے تھے. حضرت آئے آؤ تو صحیح حضرت
वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, क्या अल्लाह को आम की हाजत है? क्या अल्लाह को तरबूज की लोड है? मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़ व मा उरीदु अन युतईमून। और बंदे ये तो तेरे लिए बनाया है, बंदे अल्लाह को नहीं गोश्त की हाजत। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुदुहु सिनतुन वला नौम। और थकते तुम हो, गर्मी तुम्हें लगती है, सर्दी तुम्हें लगती है। अरे वो तो इतनी शान वाला है, थकन तो बड़ी दूर की बात, उसे तो कभी ऊँघ भी नहीं आई। मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़ व मा उरीदु अन युतईमून। उसने कब कहा कि गाजर का हलवा बनाकर तुम मुझे दो? उसने कब कहा कि मौसमी का जूस मुझे दो? हाँ बंदे ये सारा कुछ तेरे लिए है, तू मेरे लिए है, तू मेरे लिए। आ तो सही दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह, ये ना समझो कि मैं अपनी किसी बड़े का तज़किरा करने लगा, नहीं, ये तुम्हें इमाम हुसैन के गुलाम का तज़किरा सुनाने लगा। क्योंकि मेरी हमेशा आदत है, मैं इस कुलिये पे चलता हूँ, चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दे दुनिया की, ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या होगा। जिनके हजरत गुलाम मजमूने इश्क इस तरह अदा करते हैं तो फिर खुद तसव्वुर करो बड़ों का आलम क्या होगा। हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह तआला अपना तारुफ पता किस तरह करवाते हैं? कहते हैं बंदा खुदा का हूँ, उम्मती प्यारे नबी का हूँ, हुसनैन का गुलाम हूँ, खादिम अली का हूँ। 100 साल से ज्यादा उम्र पाई आपने, और बंदा आ गया तो आप इतनी ज्यादा उम्र होने के बावजूद भी ना बगैर चश्मे के कुरान पाक पढ़ रहे थे। वो तो हैरान ही रह गया, 100 साल तो उतनी उम्र एनी में नहीं। तो क्या हकीम इब्ने हकीम थे, 7वीं पुश्त थी विलायत में भी और हिकमत में भी। उसने समझा शायद हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह तआला के पास कोई नुस्खा है खास, या खाते हैं या लगाते हैं, जिसकी वजह से बिनाई इतनी तेज है। तो जब हजरत ने कुरान पाक की तिलावत खत्म कर ली ना, अर्ज करदा कि नुस्खा मैनू भी तो दे। आपने फरमाया केड़ा? जनाब खां तेज करने वाला, 100 साल से ऊपर उम्र, इतनी बेनाई कि बगैर एनक के कुरान पाक। क्योंकि हजरत हुजूर बुल्ले शाह फरमाते हैं, चल बुलिया उत्थे चलिए जिथे सारे अन्नी, ना को साड़ी जात को साने ना को सानी बनी। छिपाते हैं ना खुद को। तो उसको टालने के लिए कहने लगे, ओए ओ सलाई लैके ना सुरमेदानी चुका के गंढे दे विच एक दो बारी मार के ना अपनी अखां च पा लिया कर, तेरी अखां तेज रहने। ये नुस्खा गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आप कभी गौर भी करें कि मर्दों की निस्बत औरतों की आंखें कम कमजोर होती हैं। क्यों? क्योंकि वो प्याज वगैरह काटती हैं ना, आंखों से मैल कुचैल निकलता रहता है, इसलिए उनकी आंखें कमजोर नहीं होती। अब जब से ये ब्लेंडर वगैरह आ गए हैं, उन्होंने भी ऐनका लगन लगा। उसको टाला, वो कहने लगा नहीं कीम साहब असल गल दसो। फिर दूजी बारी टालिया, कहने लगे यार गल इस तरह जी, तू खालस शहद लभ जाए ना, वो सलाई डोब के ना अख च पा लिया कर, अखां तेज रहना। वो भी कोई भेदी, कहने लगा कीम साहब ऐसे ना करो, असल गल दसो जी है। वो कहने लगे सुनिए, 100 साल से ऊपर हो गया, खादिम अली ने आज तक इन आँखों से किसी गैर महरम को नहीं देखा। दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। अड्डे को तो मंगे का करने जरूर, अभी हमसे तो उसने लिए कुछ भी नहीं है। अब आगे सुनो हजरत इमाम ताला। अब 2 नजरिए हैं। पहला, अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह महफूज रखे बदनिगाही करते हैं तो क्या है, गुनाह हो, अल्लाह नाराज होंगे, नार मिलेगी। नहीं देखते अल्लाह खुश होंगे, राजी होंगे, सवाब मिलेगा, इनाम में अल्लाह जन्नत अता करे। नहीं हजरत चाह जन्नत दी नेकोकारां नू, डर दोज़ख दा बदकारां नू, असी असीर हां तेरियां जुल्फां दे, जन्नत दोज़ख की जान। वो ये तो तेरे 2 मकान है, एक गर्म है एक ठंडा है, हमें इनसे क्या लगा। फरमाया सुन, 100 साल से ऊपर होने को आया, खादिम अली ने आज तक इन आंखों से किसी गैर मारम को नहीं देखा, और अपनी आंखें इतनी पाकीज़ा इसलिए रखी हैं कि आगे जाकर इन आंखों से मैंने अपने यार को देखना है। दयारे इश्क में